الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل شکر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو کام کرنے کا طرز ہے وہ نو لیٹ اور نو ویٹ پر ہے۔ وقت پر شروع کریں اور وقت پہ ختم کریں تاکہ اجلاس میں شرکت کرنے والوں کو، اجتماع میں شریک ہونے والوں کو یقین ہو کہ یہ وقت پہ شروع کرتے ہیں اور وقت پہ ختم کرتے ہیں۔ ارادہ میرا یہ تھا کہ میں تفصیل سے گفتگو آپ کے ساتھ کروں، لیکن جب آپ کی کارگزاریاں سننی شروع کی تو میری خواہش ہوئی کہ میں آپ حضرات کی کارگزاریاں سنوں۔ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے میں آپ کی کارگزاریاں سنتا رہا، اور میں نے تقریباً تمام احباب کی کارگزاریاں اپنے سارے کام چھوڑ کر سنی ہیں۔ ہمارے اور آپ کا چونکہ وقت کا فرق ہے تو ابھی تک صبح کی میری تلاوت بھی باقی ہے، اور صبح کی 12 تسبیحات بحمد اللہ جو یومیہ ہوتی ہیں وہ بھی باقی ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ میں پوری گفتگو آپ کی سنوں، پھر گفتگو کروں، اور باقی اعمال بعد میں کریں گے، لیکن اعمال میں ناغہ نہیں ہونے دینا انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں بنیادی عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ نمبر 1، ہمارے کام کی بنیاد کسی کی مخالفت نہیں، بلکہ ہمارے کام کی بنیاد اپنا نظریہ ہے۔ ہمارے کام کی بنیاد کسی مخالف کی مخالفت نہیں بلکہ اپنا نظریہ ہے۔ یعنی ہم کام اس لیے نہیں کرتے کہ میدان میں فلاں مخالف ہے، ہم اس لیے کام کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، اور ہم نے امت کے ہر فرد تک اپنے موقف، اپنے نظریہ، اپنے عقیدہ اور اپنی دعوت کو پہنچانا ہے۔ میں مزید اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی اگر ہم توحید بیان کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں مشرک ہیں تو ہم توحید بیان کریں۔ اگر پورے عالم میں ایک فرد بھی ایسا نہ ملے جو شرک کا مرتکب ہو، ہم عقیدہ توحید تب بھی بیان کریں گے۔ یہی نہیں کہ شرک والے ہوں گے تو عقیدہ توحید بیان کریں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں بیان کریں گے۔ عقیدہ توحید ہمارا، ہم نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اگر پورے عالم کے سارے افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کو مان لیں، ہم تب بھی آپ کی نبوت اور ختم نبوت کو بیان کرتے رہیں گے، اور اگر ایک بھی دنیا میں خدا نخواستہ ماننے والا نہ ہو، ہم تب بھی بیان کرتے رہیں گے۔ اگر پورے عالم کے تمام افراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو محفوظ مان لیں، حجت مان لیں، معیار حق مان لیں، اور ان کی ساری عظمت کے قائل ہو جائیں، ہم تب بھی صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کریں گے، اور اگر کوئی ایک بھی ان کو ماننے والا نہ ہو تب بھی بیان کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جب یہ ذہن بنے گا تو پھر آپ کے کام کا ذوق بدلے گا، پھر کام کا طرز بدلے گا۔ اور میں نے بحمد اللہ تعالیٰ جو احقاق حق کا کام کیا ہے، اور ساتھ ابطال باطل کا کام کیا ہے، رد فرقے باطلہ پر کام کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میری بستی میں، میرے خاندان میں، میرے قوم میں، میرے تعلق والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو باطل تھے اور انہوں نے ہماری فضا کو خراب کیا ہے اور میں مجبور ہو کر میدان کے اندر آیا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اس کو اپنا نظریہ سمجھ کر آیا ہوں، عقیدہ سمجھ کر آیا ہوں، اور ایک ذہن بنا کر آیا ہوں، یہ ہمارا کام ہے اور یہ کرنا ہے۔ اور میں نے کم از کم، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 3 سال تک یہ سوچتا رہا کہ کون سے ایسا کام کریں جو امت کے ہر فرد کی ضرورت ہو،
اور امت کی اجتماعی ضرورت ہو، تو مجھے یہی بات سمجھ آئی کہ عقائد، اعمال اور اخلاق امت کے ہر فرد کی انفرادی ضرورت ہے اور یہ امت کی اجتماعی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے اس بنیاد پر کام کیا ہے۔ ہاں، جب تک ہماری دعوت پوری پہنچی نہیں ہے، بات سمجھے نہیں، ان کو الجھنے ہیں، اور جن تک پوری بات پہنچ گئی ہے، وہ سمجھ گئے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ ان کی الجھنیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات، ہمارے یہاں بھی کارگزاری چل رہی تھی، آپ سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا۔ بس اوقات انسان اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ لوگ سنیں، اور جب کوئی دوسرا کارگزاری بیان کرتا ہے تو ہم توجہ سے سنتے نہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم پورے عالم کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے، ہر فرد کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے، اور جب عالم میں کام کرنے والے افراد کو اپنا کام سمجھیں گے تو پھر ہم ہر کسی کی بات توجہ سے سنو گے، اور کی کارگزاری کو اپنی کارگزاری سمجھیں گے، اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھیں گے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں گے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں گے، تو پھر دل لگی کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ سب کی بات سنیں گے۔ میں الحمدللہ چونکہ پورے عالم میں کسی بھی شخص کو جو دین کا کام کرتا ہو، کوئی جماعت جو دین کا کام کرتی ہو، کوئی ادارہ جو دین کا کام کرتا ہو، اس کو اپنا کام سمجھتا ہوں۔ اس لیے مجھے دنیا کے کسی فرد کی کارگزاری، کسی ادارے کی کارگزاری، کسی جماعت کی کارگزاری سنتے ہوئے الجھن نہیں ہوتی، بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، بس یہ میرا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بنیاد بنائیں کہ پورے عالم کا کام ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام ایک محلے کا نہیں ہے، ایک بستی کا نہیں ہے، ایک شہر کا نہیں ہے، ایک ضلع کا نہیں ہے، ایک ڈویژن کا نہیں، ایک صوبے کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، بر اعظم کا نہیں، پورے عالم کا کام ہے۔ ہم عالمی پیغمبر کے وارث ہیں، ہم پوری دنیا میں جا نہیں سکتے، لیکن پوری دنیا میں کام تو کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کام کرنے والے افراد کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، ان کا تعاون تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا کام پورے عالم کا کام ہے، ایک علاقے کا کام نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، میری خواہش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ ہر سال ایک دن ایسا رکھیں کہ جس میں اپنے ساتھ وابستہ خلفاء ہوں، متخصصین ہوں، اہم شاگرد ہوں، جو کام کرتے ہیں، ان کی کارگزاری سنیں۔ ہم انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، کوئی 2-3 مہینے پہلے اطلاع کر دیا کریں گے، اور ہر ساتھی کو وقت بھی بتا دیا کریں گے تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو کر اپنے علاقے کی کارگزاری بیان کرے، تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ پورے عالم میں کس کس جگہ پہ ہمارے ساتھی کس طرح کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے تاکہ دین کے کام سے کی محروم نہ ہو جائیں۔ تو یہ میں نے 3 بنیادی باتیں عرض کی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ 10 باتیں پیش کرتا ہوں تاکہ میں وقت کے اوپر اپنی بات کو ختم کر دوں اور مزید آپ کا وقت نہ لوں۔ پہلی بات کہ کام کے حوالے سے جو ہمارے اہداف ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، عقائد، اعمال اور اخلاق خود سیکھنا، اپنی زندگی میں لانا اور امت کے ہر فرد تک اس کو پہنچانا۔ ہمارے اہداف، نمبر 1، عقائد، اعمال، اخلاق کو سیکھنا، اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا۔ نمبر 2، عقائد، اعمال اور اخلاق سکھانے کے لیے افراد کو تیار کرنا جو پورے عالم میں ہر زبان میں کام کرے، یہ نہیں کہ ایک شخص کئی زبانوں میں کام کرے، ہر شخص اپنی زبان میں کام کرے، ہر ملک میں، ہر علاقے میں ہر زبان والے افراد کو تیار کرنا۔ نمبر 3، پوری دنیا میں ہر جگہ پر جہاں تک ہمارے وسائل ہمارا ساتھ دیں ایسے مراکز کو قائم کرنا کہ جو مراکز عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، اعمال اور مسائل کے لیے دارالافتاء ہوں اور اخلاق کے لیے خانقاہ ہوں۔ یہ ہمارا ہدف ہے۔ نمبر 2، ان اہداف تک پہنچنے کے لیے ہم نے جو ابھی تک کام کیا ہے اس کی مختصر سی کارگزاری میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پورے عالم میں کام کرتے ہوئے مرکز میں جو ہم نے کام کیا ہے، ذہن میں رکھیں، پورے عالم میں کام کرتے ہوئے علاقے میں جو مرکز میں کام کیا ہے، بحمد اللہ تعالی بڑی تھوڑی مدت میں درجہ ناظرہ اور حفظ
بلکہ میں اس سے پہلے کہوں گا کہ اسکول کی تعلیم میٹرک، درجہ حفظ، درجہ ناظرہ، درجہ کتب، تخصص فی الافتاء اور تخصص فی العقائد الاسلامیہ تک ہم پہنچ گئے ہیں اپنے مرکز میں بحمد اللہ تعالی، جہاں مہمان خانہ بھی ہے، جہاں خانقاہ بھی ہے، جہاں دارالفتاء بھی ہے، جہاں قائد کی درسگاہ بھی ہے، اور آنے والے افراد کی دینی ضرورتیں تقریباً بحمد اللہ تعالی پوری ہوتی ہیں۔ اور ہم نے کام کے حوالے سے کبھی کسی شخص کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے آپ کسی اور جگہ رجوع کریں۔ ہمارے پاس جو بھی آیا ہے دین کے کسی شعبے کے لیے آیا ہے، ہم نے اپنی ہمت، بساط اور طاقت اور وسعت کے مطابق اس کی رہنمائی کی ہے، تعاون کیا ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں بحمد اللہ تعالی ہم نے کیا ہے۔ کوئی آنے والا یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کر سکتے تھے آپ اور نہیں کیا۔ ہاں، جو نہیں کر سکتے ہمارے اختیار میں نہیں، وہ تو ہم بے بس ہیں۔ تو میں کارگزاری عرض کر رہا ہوں، مرکز میں یہ کام ہوا ہے۔ پھر بحمد اللہ تعالی دنیا میں ہم نے خانقاہی نظام کو قائم کیا، اور کئی ایک ممالک میں یہ کام ہوا ہے۔ اس میں پاکستان کے علاوہ جو ممالک ہیں، ہندوستان ہے، میانمار جس کا سابقہ نام برما وہاں پہ ہے، ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، انگلینڈ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، اور امارات یعنی گلف ان ممالک میں ہے، افریقہ میں، جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں بحمد اللہ تعالی خانقاہی نظام قائم ہوا ہے۔ ملیشیا میں ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بعض ایسے علاقے جو خالصتاً شوافے ہیں، وہاں بھی ہمارا کام ہے، خانقاہیں بھی ہے۔ تو یہ تاثر تو کوئی ہمارے بارے میں قائم نہیں کر سکتا کہ ہمارا کام صرف حنفیت کی بنیاد نہیں، ہمارا کام پورے دین کی بنیاد پر ہے۔ الحمدللہ پورے عالم میں خانقاہی نظام بنا ہے۔ نمبر 3، ہم نے جو تصنیفی سلسلہ شروع کیا ہے، تو تقریباً 40 کے لگ بھگ کتب ایسی ہیں کہ جو چھپ چکی ہیں اور مزید چھپنے کے مراحل میں ہیں۔ یہ وہ کتب ہیں جو مرکز سے ہیں اور میری ذات سے وابستہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے خلفاء ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، ان کا کام اپنی مثال آپ ہے، میں بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، ان کا کام علمی تحقیقی کام مسلسل جاری ہے۔ پھر ان کتب میں جو اہم ترین کام ہے وہ دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے، نمبر 1 دروس القرآن 5 جلدوں میں، جس میں عقائد اور احکام کی آیات پر گفتگو ہوئی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس دروس القرآن پر بعض افراد کی طرف سے PhD بھی ہوئی ہے جو میرے علم میں ہے۔ میں اس پر تفصیلی بات نہیں کرتا کہ اس پر کتنا کام ہوا اور کتنی زبانوں کے اندر کام چل رہا ہے۔ پھر قرآن کریم کے حوالے سے خلاصۃ القرآن، ہر پارے کا خلاصہ، تاکہ رمضان میں آپ کے پاس موجود ہو، آپ تراویح کے بعد 10-15 منٹ میں خلاصۃ القرآن لوگوں کو بتا سکیں۔ نمبر 3 ترجمۃ القرآن، قرآن کریم کے ایک لفظ کا ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ، اور اس پر حواشی کا کام شروع ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اور چھپ بھی جائے گا۔ نمبر 4 تفسیر القرآن، قرآن کریم پر ایک تفصیلی کام، وہ 10 جلدوں میں آئے، 15 میں آئے، 20 میں، سے غرض نہیں، اس پہ کام شروع ہونا ہے، اس پر کچھ سال لگیں گے۔ تو دروس القرآن پہ کام ہو چکا ہے، دروس القرآن کئی ممالک سے چھپ چکا ہے، خلاصۃ القرآن پہ کام ہو چکا ہے اور چھپنا شروع ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، چند دن قبل مجھے بنگلہ دیش سے میسج آیا، اور میسج کرنے والے میرے شاگرد نے کہا کہ میں استاد جی کس طرح یہ آپ کو اپنی کارگزاری بتاؤں کہ بنگلہ دیش کے ایک عالم نے خلاصۃ القرآن کا بنگلہ میں ترجمہ کیا ہے، چھاپ دیا ہے، اور کہیں دور دور تک اس نے اپنا نام بھی نہیں لکھا کہ میں ہوں کون، انہوں نے کہا پتہ بھی نہیں کون ہے وہ بندہ۔ اس طرح الحمدللہ کام شروع ہے۔ ترجمۃ القرآن بھی مکمل ہونے والا ہے، اور اس کے بعد تفسیر القرآن کی باری ہے۔ اچھا، تصنیفی کام میں پھر دروس الحدیث پر ہمارا کام ہے، جلد اول چھپ چکی ہے، معروف اور اہم احادیث کی تشریح۔ وہ آپ جب پڑھیں گے یا پڑھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا حدیث کی تشریح کس طرح وہ کام ہوا ہے۔ حدیث کی دوسری جلد آ رہی ہے مشکات شریف کتاب الفتن کے حوالے سے، جو میرے درجہ مشکات کے اسباق ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر تیسری جلد آنے والی ہے، صحیح بخاری پر 2 حصوں کو ہم نے کیا ہے۔ نمبر 1 بخاری شریف سے جو اہل باطل نے استدلالات کی ہیں ان کے جوابات، نمبر 2 جو صحیح بخاری پر اہل باطل کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات، اس پر بھی کام آ رہے ہیں۔ تو یوں دروس الحدیث کا سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد تصنیفی کام میں دروس العقائد کا سلسلہ ہے،
کہ جتنے ہمارے اہم عقائد ہیں اس پر اسباق لکھے جا رہے ہیں، اس پہ کام شروع ہے۔ اسی طرح پھر دروس المسائل آئیں گے، خصوصاً جو اختلافی مسائل ہیں اس پر تفصیلی گفتگو وہ لکھی جائے گی۔ پھر دروس الاخلاق آئیں گے تاکہ اخلاق کے حوالے سے ہمارا تفصیلی کام ہو جائے۔ تو اس طرح کا کام یوں ترتیب میرے علم میں نہیں ہے، ہوا لوگوں نے کیا ہوگا، جس سطح پہ کیا اللہ قبول فرما لے۔ میں اپنی ترتیب پر کر رہا ہوں، دروس القرآن، دروس الحدیث، دروس العقائد اور دروس الاخلاق، یہ دروس المسائل، یہ ہمارا ایک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سلسلہ چلے گا۔ تو یہ 5 قسم کے دروس آئیں گے انشاءاللہ، کچھ آئے ہیں کچھ آ جائیں گے۔ اچھا، تصنیفی سلسلہ میں پھر یہ بھی ہمارے کام چلا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے جو کورسز تھے مرتب کیے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں کچھ ہونے والے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں کورسز مرتب ہو رہے ہیں۔ توحید کورس ہے، ختم نبوت کورس ہے، مقام صحابہ کورس ہے، حیات النبی کورس ہے، عصمت انبیاء کورس ہے، نماز کورس ہے، زکوٰۃ کورس ہے، رمضان کورس ہے۔ اس طرح کے کورسز مرتب ہو رہے ہیں، اور کورسز کا دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی شروع ہے۔ جو کورس مرتب ہوگا ہم دیں گے، اور مختلف زبانوں کے اندر اس کا انشاءاللہ ترجمہ بھی ہوگا۔ یہ کورسز بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے اس حوالے سے یعنی تصنیفی کام سمجھ لیں کہ جو ہمارا ایک پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات کا، ہم نے اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہر جمعے کو پاکستان کے مختلف قومی اخبارات میں میرے کالم پابندی کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں، پابندی کے ساتھ قومی اخبارات میں ہمارے کالم شائع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جہان قلم کے نام سے مستقل کتابی صورت کے اندر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت سارے کام ایسے ہیں، کچھ آئے ہیں، کچھ زندگی میں آئیں، کچھ ہو سکتا ہے زندگی کے بعد آئیں، تو پھر اس وقت احساس ہوگا آپ کو اور سب کو کہ ہم نے مختلف محاذوں پر کتنا بحمداللہ تعالیٰ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ میں کارگزاریاں عرض کر رہا ہوں، یہ تو تصنیفی کارگزاری ہیں، خانقاہی کارگزاریاں ہیں، اور مدارس کی کارگزاری ہیں کہ بحمداللہ تعالیٰ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہی نہیں مدارس، بلکہ پاکستان سے باہر دیگر ممالک کے اندر بھی مدارس بننا شروع ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ شاید آپ کے علم کے اندر کوئی شخص ہو، میرے علم میں نہیں ہے، کہ باضابطہ کسی شخص کے پاکستان اور ہندوستان کے اندر مدارس ہوں باضابطہ، اور اس کی سرپرستی وہ خود کرتا ہو، لوگ اس سے جڑے ہوں اور اس کے تحت نظم چلتا ہو۔ ہمارے سر بحمداللہ ایسا بھی ہے۔ پھر ملائیشیا میں جو مدرسہ ہے وہ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک ہے۔ آسٹریلیا میں بھی آپ نے سنا ہے یہ مدرسہ اور خانقاہ، یہ ہمارے پاکستان کے مرکز سے بڑا مرکز ہے رقبے کے اعتبار سے۔ وہاں کی مسجد ہماری مسجد سے بڑی ہے، خوبصورتی میں بھی، تعمیر میں بھی، اور بحمداللہ تعالیٰ بہترین وہاں کام شروع ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں مدارس پہ کام شروع ہے، وہ بن رہے ہیں، مدارس بھی بن رہے ہیں، خانقاہیں بھی بن رہی ہیں، مراکز بھی بن رہے ہیں، وہ کام شروع ہے۔ میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ کام ہے، وہ یوٹیوب آپ دیکھ لیں، فیس بک کو آپ دیکھ لیں، اور دیگر جو میڈیا کے حوالے سے چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا کام کس قدر ہے، اور کام سنجیدہ ہے، لطیفے بازی نہیں ہے، فضول گوئی نہیں ہے، بلا وجہ اتار چڑھا نہیں ہے، یہ دائیں بائیں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، یاد رکھنا، میں جانتا ہوں فالوور کیسے بڑھتے ہیں۔ میرے لیے فالوور بڑھانا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کرنٹ ایشو پر تھوڑا سا چٹکلا چھوڑنے سے لوگ کتنے آ جاتے ہیں، لیکن میں نے وہ کام کرنا نہیں ہے۔ میں سنجیدگی کے ساتھ عقائد، مسائل اور اخلاق پہ کام کر رہا ہوں، فالوور کم ہوں یا زیادہ۔ اگر صرف فالوور بڑھانا مقصود ہوتا تو مجھے اس کا طریقہ آتا ہے کہ فالوور کیسے بڑھتے ہیں، چند چٹکلے لگانے سے، چند چھیڑ خانیاں کرنے سے، کرنٹ ایشو کو چھیڑنے سے، کبھی ادھر ادھر ہونے سے فالوور بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد کا معاملہ بہت سخت ہے، حساب کا معاملہ بہت سخت ہے، میدان معاشر کا معاملہ بہت سخت ہے، اس کو مد نظر رکھ کے ہم کام کرتے ہیں، اور ترتیب کے ساتھ اپنے میڈیا کا بحمداللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے۔ اور میڈیا پر صرف ہمارا کام اردو میں نہیں ہے، احنا میڈیا اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، برما میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، اور ہندوستان کے کئی ایک زبانوں کے اندر ہے۔ چونکہ اس وقت میں ساری کارگزاریاں اور تفصیلی میں کسی مجلس میں وہ لڑکے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جو مختلف ممالک میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کام ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ بہت تھوڑا سا کام آپ کے علم میں ہے، اور بہت بڑا کام ایسا ہے جو آپ کے علم میں نہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اچھا، ابھی جس طرح ہمارا مرکز ہے اور مدارس اور خانقاہیں ہیں، ہم نے آن لائن کچھ کام شروع کیا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ مثلا تعلیم القرآن کورس
گھر بیٹھے ماں باپ اپنی تربیت میں بچے کو ہم سے تعلیم دلوائیں. 2 سال کا ہے، جس میں بچہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، عقائد سیکھتا ہے، احادیث یاد کرتا ہے، آداب دیکھتا ہے، اور گزشتہ کہانیوں کی صورت میں ان کو قصص بیان کر دیے جاتے ہیں، اور اگر حفظ کرنا چاہے تو حفظ کی ترتیب بھی ہے. پھر اس کے بعد ہمارا 2 سالہ کورس ہے ان لوگوں کے لیے جو کالج میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تاجر ہیں، مزدور ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا 4 سالہ کورس ہے جو 4 سالہ کو جو دورہ حدیث تک ہے. پھر اس کے بعد ہم مکمل درس نظامی آئندہ سال شروع کر رہے ہیں، اولا سے لے کر دورہ حدیث تک جو ہماری ترتیب کے درس نظامی وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. پھر تخصص فی العقائد الاسلامیہ، ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اتوار سبق ہوتا ہے، اور 2 گھنٹے ایک دن، 2 گھنٹے ایک دن، ہفتے میں 4 گھنٹے کا سبق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تخصص فی الافتاء، مرکز میں تو تھا ہی، آئندہ سال سے آن لائن بھی آ رہا ہے تاکہ لوگ تخصص فی الافتاء آن لائن بھی کرنا چاہیں تو کر سکے. الحمدللہ اس والے سے لوگ ہمارے رابطے کے اندر ہے. میں صرف انتظار اس کی کر رہا ہوں کہ ہمارا 2 سالہ کورس یعنی اب تیاری کے مراحل میں ہے، آخری مراحل میں جب چھپ جائے گا، پرنٹ ہو جائے گا، پھر میں علماء کا اجلاس بلا کے 2 سالہ کورس کھولوں گا کہ 2 سالہ کورس میں کیا ہے، مفید کتنا ہے، اس میں صرف کیسے ہے، نحو کیسے ہے، فقہ کیسے ہے، حدیث کیسے ہے، تفسیر کیسے ہے، تاریخ کیسے ہے، سیرت کیسے ہے. یہ سب چیزیں ہم نے کس جامعیت سے تحریر کی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو ہم ایسی ترتیب بنا رہے ہیں کہ ہر مسجد، ہر گلی میں ایک چھوٹا چھوٹا مدرسہ جز وقتی شروع ہو جائے، اور اتنا مفید ہو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس سے جڑنے والا شخص کتنا آگے نکل سکتا ہے. تو ہم نے جو کورسز ہیں، مستقل تعلیم القرآن کورس بچوں کے لیے ہے، پھر 2 سالہ ہے، پھر 4 سالہ ہے، پھر تخصص ہے. میں اپنے سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، بہت سے لوگ اس میں جڑ گئے ہیں. میں نے کہا آپ اپنے بچے کو اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، یونیورسٹی پڑھائیں، اپنی نگرانی میں بیٹھ کر ہمیں وہ دے دیں 8 سال. گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے میں داخلے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھا ہمیں وہ دے دیں جب اس کی عمر 8 سال ہو. ہم اس کو 2 سال میں تعلیم القرآن کرا دیں گے، 2 سال میں 2 سالہ کرا دیں گے، پھر 4 سال میں نہیں، 3 سال میں اس کو 4 سالہ کرائیں گے. جو الگ کرتا ہے وہ 4 سال ہے، جو 2 سالہ 4 سالہ دونوں کرتا ہے اس کے یہ 5 سال میں 6 سال مکمل ہوتے ہیں. 1 سال تخصص کرا دیں گے. تو میں نے کہا اب دیکھیں، 2 سالہ تعلیم القرآن کورس، 2 سال میں 2 سالہ علم دین کورس، پھر 3 سال میں 4 سالہ علم دین کورس. یہ ہو گئے اس کے 2 اور 2 4، 4 اور 3 7، اور 1 سال تخصص، 8 سال. میں نے کہا 8 سال ہمیں دے دیں، آپ کا بچہ اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھتا رہے، اور آپ کی تربیت میں رہ کر 8 سال میں انشاءاللہ ہم بہترین عالم بنا کر اس کو آپ کے پاس بھیج دیں گے. بتاؤ کتنی یہ محنت ہے، اور یہ کس قدر مفید چیزیں ہیں. لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو جڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ کام مزید بڑھے گا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ مختصر سی میں نے کارگزاری آپ خدمت میں عرض کی ہے کہ جو ہمارا کام جاری ہے. ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہمارے پاس افراد کم ہیں، اس کے باوجود کام ہو رہا ہے. افراد بھی کم ہیں، وسائل بھی کم ہیں، کام ہو رہا ہے. کام اللہ کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور ترتیب بنائیں گے. نمبر 1 میں نے اہداف بیان کیے ہیں، نمبر 2 میں نے کارگزاری بیان کی ہے. اب آگے چند ایک چیزیں میں آپ کو ترتیب سے عرض کرتا ہوں جو آپ نے کرنی اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 3، کام عقائد کا کریں، کام احقاق حق ابطال باطل کا کریں، لیکن طرز اپنا خانقاہی رکھیں. داعیانہ، واعظانہ، ناصحانہ، اس طرز پر عقائد کا کام کرنا ہے. شدت کا طرز نہیں اختیار کرنا، گالی کا نہیں کرنا، گولی کا نہیں کرنا، پھڈے کا نہیں کرنا. طرز یہ رکھیں، کام عقائد کا ہو، طرز خانقاہ کا ہو. نمبر 4، اپنے علاقے میں بہت بڑے نہیں، مختصر اجتماع اور مختصر اجلاس رکھیں جس میں آپ علماء کرام کو جمع کریں. پہلے رابطہ کر کے مجھ سے وقت لے لیں، میں براہ راست لائیو گفتگو آپ کو علماء کرام سے کروں گا انشاءاللہ. ہم کام بھی سمجھائیں گے، کام کا طریقہ بھی سمجھائیں گے، علماء کرام کی بات سنیں گے بھی، ان کی ذہن سازی بھی کریں گے اور تشفی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اپنے علاقے کے علماء کرام کے مختصر اجتماع رکھیں، بہت بڑے نہیں، مختصر رکھیں، اور اس کا دورانیہ بھی بہت بڑا نہ رکھیں. اس میں کرام کی ترتیب بھی رکھیں، گفتگو بھی کریں، میں بات کروں گا بھی، علماء کرام کی بات سنوں گا بھی انشاءاللہ العزیز. نمبر 5، یہ کام کرتے ہوئے اپنے گھر پہ توجہ دیں، اپنی اہلیہ پہ توجہ دیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں.
کام کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیوی سے غافل ہو جائیں، اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں، اپنے گھر سے غافل ہو جائیں، ماں باپ سے غافل ہو جائیں، رشتہ داروں سے غافل، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ میں دیکھیں 3 سال سے ملک سے باہر ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا گھروں سے بھی تعلق ہے، بچوں سے بھی تعلق ہے، جو بچیاں میری شادی شدہ ہیں ان سے بھی تعلق ہے، نواسیوں سے بھی تعلق ہے، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی تعلق ہے، اپنے تعلق والوں سے بھی تعلق ہے۔ میں نے کسی بھی شخص کو اپنے تعلق سے نظر انداز نہیں کیا۔ میں جس طرح ملک میں رہ کر رابطے میں تھا اس طرح ملک سے باہر رہ کر بھی رابطے میں ہوں۔ کہیں میں نہیں جا سکتا تو اب گھر والے چلے جائیں گے، ان کے لیے جانا مشکل ہے تو چھوٹے بھائی خبیب چلے جائیں گے، ان کے لیے جانا ہے تو بیٹا چلا جائے گا، لیکن میں نے تعلقات کو رکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے گھر کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنی اہلیہ کو وقت دیں، ماں باپ کو وقت دیں۔ ان کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی۔ یہ نہیں ہے کہ دین کا باہر کام کرتے ہوئے ہم گھر کو نظر انداز کر دیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں، اپنے گھر میں پورا وقت دیں۔ میں اب تفصیل سے اس پہ بات نہیں کر رہا، گھنٹوں ضرورت ہے کہ میں تفصیل سے بات کو سمجھوں، گھر والوں کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں، گھر والوں سے کیسے تعلق ہوتے ہیں، بچوں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ جو بچے میرے پاس ہیں، میں ان بچوں کا قرآن کریم بھی سنتا ہوں، ان بچوں کی حدیثیں بھی سنتا ہوں، ان بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں، ان بچوں کو وقت بھی دیتا ہوں جو میرے پاس ہیں۔ اب ظاہر ہے دور والوں کو تو پھر میں نہیں، ان کے والدہ ہی یہ ساری کام کر سکتی ہیں۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنے گھر کو، بچوں کو، اہلیہ کو، والدین کو، رشتہ داروں کو بھی آپ نے وقت ضرور دینا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ نمبر 6، بطور خاص تمام کورسز جو میں پڑھاتا ہوں آن لائن، اس میں آپ خود بھی شریک ہوں اور اپنی ہمت کے حد تک علماء کو اس کے اندر شریک کریں۔ آپ نے کورس کیا ہو تب بھی ہو، وہ کہ کتاب پڑھی ہو تب بھی ہو، آپ نے تخصص میں پڑھ لیا پھر بھی پڑھے، آپ اس میں شرکت کریں۔ اس میں آپ کو گفتگو کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کے اوپر عقیدہ بھی کھلے گا، عقیدے کی تعبیر بھی سمجھ آئے گی، پھر دائی کا جو درد دل ہوتا ہے وہ آگے منتقل ہوتا ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد 10-15 دن کے بعد ممکن الفقہ الاکبر آ جائے، ممکن ہے کوئی اور چیز آج ایک دور آنے والا ہے، اس میں آپ حضرات بطور خاص ضرور شرکت فرمائیں۔ تو میرے کورسز میں خود شریک ہوں، دیگر علماء کو شریک کریں، صرف علماء کو نہیں غیر علماء کو بھی شریک کریں۔ ہمارا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے جو ہم نے مفروضہ گھڑا ہوا ہے، یہ تو علماء نہیں ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی، شرکت کا فائدہ کیا ہوگا۔ میرے جو تعلق والے بات مجھ سے ایسے لوگ ہیں جو بیعت ہیں اور وہ مدارس کے نہیں ہیں، وہ تاجر ہیں، وہ دفاتر کے اندر اعلیٰ سطح پوسٹوں پر ملازمت کرتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں اس کورس کے اندر شریک ہو جائیں، سمجھ آئے تب بھی نہ سمجھ آئے تب بھی وہ شرکت کرتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں اتنی کارگزاری میرے پاس موجود ہیں کہ وہ شرکت کے بعد کہتے ہیں استاد جی آپ نے حکمن فرمایا، ہم نہ چاہتے ہوئے شریک ہو گئے، لیکن شرکت کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمیں فائدہ کتنا ہوا ہے۔ اولاً تو ہمیں عقائد سمجھ آئے ہیں، کہیں کہیں دلائل سمجھ آئے ہیں، ورنہ یہ بات تو ہمیں 100% سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے عقائد پر حق ہیں، ہمارے عقائد پر دلائل پر حق ہیں اور ہمارے اکابر بالکل ٹھیک ہیں۔ اب ہمیں دلیل نہ بھی آئے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت دائیں بائیں نہیں کر سکتی کہ ہم نے گفتگو سن لی ہے۔ اب یہ فائدہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا تو ایک اپنے ذہن مفروضہ گھڑ لیتے ہیں، استاد جی کیا فائدہ ہوگا، وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا تو ان کو کیا سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا ان کو یہ سمجھ تو آئے گا نا کسی بندے نے محنت کی ہے، یہ تو سمجھ آئے گا ان کے پاس دلائل ہیں۔ ابھی میں نے 2 دن قبل ہندوستان کے ساتھیوں کے اجلاس رکھا جو کام کرنے والے تھے، اس میں ایک ساتھی جو ہمارے وہاں کی میڈیا کا ذمہ دار ہے، نوجوان ہے، ابھی زیر تعلیم ہے، اس نے کہا جی میرے خاندان میں میرے ماموں غیر مقلد ہیں، تو میں بہت پریشان تھا، قریب تھا کہ میں بھی پھسل جاتا۔ میں نے آپ کے بیانات سنے تو اس میں ایک بیان میں نے آپ کا یہ سنا تھا کہ میرے بیان سمجھ آئے تو اچھا، نہ سمجھ آئے تو بہت اچھا، اور آپ میرے بیانوں میں شرکت کریں۔ میں نے آپ کی بات کو پلے باندھ لیا، مجھے نہیں سمجھ آتا رہا، میں تب بھی سنتا رہا۔ جب بھی ہمارا رشتہ دار غیر مقلد کو مجھ سے سوال کرتا، مجھے جواب نہیں آتا تو میں یہ جواب دیتا، اس پر دلیل ہے ہمیں استاد جی نے دی ہے لیکن مجھ کو یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں لیکن دی ہے دلیل، میں جانتا ہوں برحق۔ اس نے کہا جی میں پکا ہو گیا۔ اب وہی لڑکا اپنے ساتھ مزید 2 لڑکے جوڑ کے ہمارے سسٹم کو چلا رہا ہے، آپ اندازہ فرمائیں وہ لڑکا اتنا آگے بڑھا ہے۔ میں اس پر اتنی کارگزاری سناؤں، یقین کریں آپ کو تعجب ہوگا جب مجھے پھر میسج کرتے ہیں یہ لوگ، اور خواتین اور مرد میسج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے لوگ جڑے ہیں
کہ جو پاکستانی ہونے کے باوجود وہ ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں اردو نہیں ہے، انگلش ہے۔ میں نے کہا شریک ہو جاؤ، نہیں آتی، میں نے کہا ہو جاؤ، بچوں کی نہیں آتی شریک کرو۔ آپ یقین فرمایا جو ان کے بچے اردو میں بیان کرتے ہیں، اردو میں وہ یعنی باتیں کرتے ہیں اور عقائد پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ذہن سے نکل لیں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو سیکھیں، اور میں اپنے ساتھ تعلق والے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار میرے مشورے کو آپ حکم سمجھ کر عمل کر لیا کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے وقت گزارا ہے، تجربات کیے ہیں، مشکلات سے گزرا ہوں، مسائل سے گزرا ہوں۔ اب مزید آپ تجربات نہ کریں، جو میں کہتے اس کو مان لیں، اگر آپ میرے اوپر اعتماد ہے تو مان لیں۔ اس حوالے سے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، باتیں بہت کرنے والی ہیں، میں نے وقت پہ بات ختم کرنی ہے، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ جب آپ کا کسی سے تعلق ہو نا، کسی سے تعلق سمجھنا، جب آپ ایک ہدف کا تعین کر لیں، ہدف تک پہنچنے کے لیے شخصیت کا تعین کر لیں، اور اس شخصیت کے اندر دو باتیں ہوں، نمبر ایک وہ سمجھدار ہو، نمبر دو آپ کے ساتھ مخلص ہو، پھر چوں چرا نہ کریں، پھر لگے رہیں۔ نمبر ایک وہ سمجھدار ہو، نمبر دو آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ آپ کے ساتھ مخلص ہے، سمجھدار ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو مخلص ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے۔ اچھا سمجھدار ہے، آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو بھی نقصان ہوگا۔ آپ کو دو باتوں پر یقین ہو کہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، نمبر ایک یہ فہیم ہے، سمجھدار ہے، نمبر دو میرے بارے میں یہ سلیم ہے، میرے ساتھ مخلص ہے، آپ چلیں، پھر آپ دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو میرے تمام کورسز میں خود بھی شرکت کریں اور مزید لوگوں کو شریک کریں، خواہ وہ علماء ہو خواہ وہ غیر علماء ہو، آپ کو محسوس ہوگا کہ فائدہ کتنا ہوا ہے، اور یہ لوگ پھر آپ کے ساتھ اپنے علاقے میں معاون کتنے بنیں گے۔ جو آپ فکر مند ہیں نا کہ ہمارے علاقے میں کام نہیں ہے، لوگ جڑتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں بھی جڑتے ہیں لوگ، لیکن کسی کو دیکھ کر جڑتے ہیں۔ آپ میرے کورسز میں ان کو شریک کر دو، جب بات سمجھ آ جائے گی آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب آپ کے پاس سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کے ساتھ جڑیں گے کیسے۔ اب آپ اتنی سطح پر اوپر نہ لے جائیں نا کہ جی آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ یہ سمجھا کریں میں خود چھوٹا ہوں تو میری بات کیسے مانیں گے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اس کا آپ اہتمام کریں۔ نمبر 7، کام کرتے ہوئے معمولات کی پابندی کریں، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، میں اس کی بات نہیں کرتا، سنن غیر مؤکدہ، نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، قرآن کریم کی تلاوت، اذکار، اس کی پابندی ہر صورت کریں۔ اب چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، آپ میرے تعلق والے ہیں، مجھ سے بیعت ہے، میرے شاگرد ہیں، میں کارگزار کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں کہ اتنی شدید ترین، لفظوں پہ غور رکھنا، اتنی شدید ترین مصروفیات کے باوجود بحمد اللہ تعالی میں آج بھی 2 سے لے کر 2.5 گھنٹے صبح مصلی کو دیتا ہوں، آج بھی 2 سے 2.5 گھنٹے مصلی کو دیتا ہوں، شدید ترین مصروفیت کے باوجود میں بیٹھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میری ضرورت ہے، میری آخرت کا مسئلہ ہے، میری قبر کا مسئلہ ہے، میرے حشر کا مسئلہ ہے، میری ضرورت ہے، یہ کسی پر احسان تھوڑا ہے۔ اپنی کارگزاری سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر داعیہ پیدا ہو، اور آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں اپنی باتیں اپنے شاگرد اور مریدین کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ان کا ایک ذہن بنے کہ نہیں اس دور میں بھی لوگ ایسے ہیں جو دین کا کام بہت کرتے ہیں اور ساتھ مصلی پر بھی رہتے ہیں، وگرنہ ایک عام ذہن بنا ہوا ہے وہ تو اب اکابر چلے گئے، وہ تو بزرگ چلے گئے، اب تو دنیا میں نہیں ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو کر لیتے تھے ہم کیسے بھئی آج بھی آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ وہ بندے کو حکم دیتے نہیں جو بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ معمولات کی بہت پابندی کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اس کا بہت اہتمام کریں۔ نمبر 8، آن لائن کی افادیت کو سمجھیں۔ آن لائن پر حکومتیں چل رہی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جو 1 نمبر پر ہیں دنیا میں، ان کا ویزا سسٹم آن لائن ہے، ملازمتیں آن لائن ہیں، انٹرویو آن لائن ہے، اور کرونا نے بتایا کہ یونیورسٹیاں آن لائن ہیں۔ آپ علماء کرام بھی آن لائن کی افادیت کو سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، دھوکے کے اندر نہ آئیں، نہ دھوکہ کسی کو دیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے، نہ دھوکے میں آئیں نہ دھوکہ کسی کو دیں، اس سے بچیں۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے کہ ایک شخص نے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی ہمارے بعض حضرات آن لائن کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کا ایک بنیادی اشکال یہ ہے کہ فائدہ وہ ہوتا ہے جو مجلس کے اندر ہو،
جو آف لائن ہو، جو پاس بیٹھ کر ہو. آن لائن سے دوری ہے اور اس سے استفادہ کامل نہیں ہوتا، صحبت نہیں ملتی، قرب نہیں ہوتا اور مکمل فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آن لائن سے بچیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی. آپ کے بچے ہیں؟ جی ہاں. میں نے کہا ان بچوں کو آپ ڈرامہ دکھاتے ہو؟ استغفر اللہ. میں نے کہا نہیں، استغفار بعد میں کرنا، پہلے جو میں نے پوچھا مجھے میرے سوال کا جواب دو. اپنے بچوں کو ڈرامہ دکھاتے ہو؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا فلمیں دکھاتے ہو؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا ڈانس دکھاتے ہو؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ڈانس فلمیں اور یہ بچوں کو دکھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، استغفار بعد میں کریں، میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتائیں ہوگا کیا. کہا جی بچے بے حیا بن جائیں گے. میں نے کہا جس کنجری کا ڈانس دیکھ رہے ہیں کیا بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا عجیب بات یہ ہے، ایک کنجر میرے لفظوں کو سمجھیں، ایک کنجر 1000 کلومیٹر دور بیٹھ کے اپنی بے حیائی منتقل کر سکتا ہے، ایک صالح عالم ہزاروں کلومیٹر دور کر اپنے نظریات آپ کی اولاد کے اندر منتقل نہیں کر سکتا. کیا عجیب بات ہے. کنجر کی دعوت میں اثر ہے، ہماری دعوت میں اثر نہیں ہے. میں نے کہا ابھی آپ کی جو مجھ سے بات ہو رہی ہے تو میری گود میں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا کیسے ہو رہی ہے؟ آن لائن ہو رہی ہے نا. جی ہاں. فائدہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں. تو میں نے کہا فائدہ نہیں ہو رہا، آپ نے رابطہ کیوں کیا ہے؟ فائدہ ہو رہا تو رابطہ کیا ہے. تو تعجب یہ ہے کہ آپ آن لائن سوال پوچھیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور کوئی اور بندہ آن لائن سبق پڑھے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. یعنی آپ آن لائن کی مخالفت کر رہے ہیں آن لائن بیٹھ کر. عجیب بات ہے. مجھے اب آپ کو پتہ ہے میری عادت کا تو میں نام لیے بغیر بات سمجھاتا ہوں. تو مجھے ایک ساتھی نے کہا جی جو ہمارے حضرت جی ہیں وہ اس کی بہت مخالفت فرماتے ہیں، ہمارے حضرت اس کی بہت مخالفت فرماتے ہیں کہ یہ جو اسباب اور وسائل ہیں، یہ میڈیا، اس کو دین کے لیے استعمال نہ کرو، یہ طرز نبوت نہیں ہے، مزاج شریعت نہیں ہے. میں نے کہی جو بات حضرت نے فرمائی تھی یہ بند کمرے میں بیٹھ کے فرمائی تھی یا کسی بڑے اجتماع میں اسپیکر پر فرمائی تھی؟ کیا جی اسپیکر پر. تو میں نے کہا میڈیا نہیں ہے، وہ بند کمرے میں فرماتے ہیں، پھر کہتے تم آگے کرو، تم آگے کرو، بیٹا تم آگے کرو. آپ اپنی آواز اسپیکر میں دوسروں کان میں پہنچا رہے ہیں اور وہی بات ہم کسی اور جگہ سے کریں، کوئی مزاج شریعت نہیں ہے. اللہ کے بندو بات سمجھنے کی کوشش کرو، بات سمجھنے کی کوشش کرو. میں نے کہا مجھے اس کا شوق نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت اور ہماری مجبوری ہے. یہاں ایک جگہ استنبول میں جانا ہوا تو کیونکہ میں تھا، مولانا عمار میرے ساتھ تھے، ہم دونوں تھے. تو وہاں کوئی جماعت کے احباب تھے، 4-5 بیٹھے تھے. تو مولانا کے ہاتھ میں کیمرہ تھا تو اشارہ کیا بیٹھ جائیں. میں نے کہا بیٹھے ہم. اب وہ چونکہ جماعت میں چل رہے تھے تو تقریر شروع کر دی. ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم تو آپ کے پاؤں کی خاک ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کیا جانتے ہیں، بس سب کچھ اصل تو آپ ہی ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں، اور یہ جو میڈیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں. میں نے کہا اتنی تقریر آپ نے کر لی ہے اور آپ نے مجھے کیا سمجھانا ہے؟ مجھے آپ بدھو سمجھتے ہیں یا بدھو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اتنی تقریر آپ کر رہے ہیں، میں بیٹھ کے سن رہا ہوں، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں ہم آپ کے پاؤں کی خاک نہیں، اصل تو آپ ہی ہیں. او بھائی اصل آپ ہی ہیں تو ہمیں بات کرنے دیں نا. اصل بھی ہم ہیں، سنا بھی آپ رہے ہو، پاؤں کی خاک بھی آپ ہیں اور سر بھی آپ بنے ہو، ہمیں پاؤں پر ہی رکھ لو. وہ چپ ہو گیا. جی آپ فرمائیں. میں نے کتنی لمبی جو آپ نے تقریر کی ہے تو آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ اپنے ملک سے استنبول آپ جماعت کے اندر تشریف لائے ہیں، کسی گدھے پر بیٹھ کر آئے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا اچھا گھوڑے پر بیٹھ کر آئے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا اونٹ پر بیٹھ کر آئے ہیں؟ نہیں. تو میں نے کہا سنت سفر کس چیز پر ہے؟ او جی اب تو ضرورت ہے نا. میں نے کہا تم جہاز میں بیٹھ جو ضرورت ہے، اور جب جہاز میں تم نے کھانا کھایا تھا، چائے پی تھی؟ جی ہاں. تو میں نے کہا تمہیں تمہاری باجی جان دے رہی تھی، امی جان دے، تمہاری اہلیہ تھی؟ کیا جی نہیں. تو میں نے کہا ایئر ہوسٹس تھی نا، اس سے تم نے چائے بھی لے لی، اس سے تم نے چینی بھی لے لی، اس سے کھانا بھی لے لیا. امیگریشن میں تمہیں سارے مرد تھے؟ کہا جی خواتین بھی تھی. تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے امیگریشن کرانے کی؟ ان سارے پراسے سے آپ گزر رہے ہیں، کیوں؟ آپ کے ذہن میں اس کام کی قدر تھی، اور ہمارا کیمرہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے. میں نے کہا میں اپنے کیمرے کو آپ پر مسلط نہیں کرتا کہ تم ویڈیو بناؤ، میں تمہیں مسلط نہیں کرتا. میں تمہیں کہتا ہوں خدا را کام کرنے والے دل تھوڑا سا بڑا رکھا کرو، کسی دوسرے کو جلدی فاسق اور فاجر کیا کر دھتکار نہ دیا کرو، بات سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کے کام کی قدر بھی میں کرتا ہوں اور معتدل بھی آپ ہیں. تنقید بھی آپ نے کی ہے، معتدل بھی آپ ہیں. رگڑا بھی آپ نے لگایا، معتدل بھی آپ ہیں. تقریر بھی آپ نے کی ہے اور پاؤں کی خاک بھی آپ ہیں. اللہ کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو.
اللہ کے لیے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ آن لائن کی افادیت کو سمجھو اس کی افادیت کو سمجھو اور اس پر کام کرو۔ نمبر 9، کام کرنا ہے تو میری باتیں کان کھول کر سن لو اور دل کے کان کھول سن لو۔ اخلاص سے کرنا ہے، اعتدال سے، دلائل سے کرنا ہے، اعتدال سے کرنا ہے، اخلاص سے، دلائل سے، اعتدال سے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، بغیر دلیل نہیں، دلیل کے ساتھ، شدت کے ساتھ نہیں، اعتدال کے ساتھ۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ کریں، دلائل کے ساتھ کریں، اعتدال کے ساتھ کریں، آپ دیکھیں اللہ آپ کی آواز کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں ساتھ ایک بات کو اور ملا دیتا ہوں، میری بات ذہن نشین فرما لیں، میں بڑے یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، وہ اپنا نتیجہ ضرور دیتا ہے۔ کبھی کام حق نہیں ہوتا، نتیجہ نہیں نکلتا۔ کبھی کام حق ہوتا ہے لیکن اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ مفادات ملتے رہے تو آدمی کرتا ہے، مفادات پہ چوٹ پڑے تو چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اور کبھی کام حق بھی ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام مسلسل نہیں ہوتا، اس پر بھی مدد نہیں آتی۔ کام حق ہو، اخلاص کے اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نتیجہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 10 اور آخری بات، کام کرتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ گڑ گڑانا، اللہ سے رو رو کے مانگنا، اپنی مقبولیت کی دعا کرنا، لوگوں کے اپنے کام کی محبوبیت کی دعا کرنا، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ جہاں اپنے لیے دعا کرتا ہوں وہاں مرکز کے ساتھ وابستہ ہر فرد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو علم، ان کو عمل، ان کو صحت، ان کو صلاحیت، ان کو عفت، ان کو عافیت، ان کے مال، جان، اولاد، عمر میں برکت، ان الناس محبوبیت، ان اللہ مقبولیت عطا فرما۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ اپنے سب تعلق والوں کے لیے دعاؤں کو بہت اہتمام کرتا ہوں، تو دعا کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے اور مرتے دم تک کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو مرکز کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ مرکز سے وابستہ ہر فرد کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ کریم ہماری اس محنت کو لوگوں کے محبوب بنا دے، اپنے دربار میں مقبول بنا دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ہم سب کو اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما۔ اے اللہ کریم خالص اپنی ذات کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی جماعت جو تیرے دین کے لیے کام میں مشغول ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے وسائل ان کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ کریم تو ان کی مدد و نصرت فرما، ان کے کام کو تو قبول فرما۔ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اللہ کریم ان دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ خاتمہ ایمان پر فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، حوض کوثر پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم بجلی سے بھی تیز پل صراط سے گزار دینا۔ اے اللہ کریم بغیر حساب کے جنت میں داخل عطا فرما دینا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔